اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کی آج تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں احادیث میں ایک شان نزول آتا ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کیا سبب بنا۔ اس سورت میں ایک لفظ ہے ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو۔ عربوں میں عربی دان لوگ ابتر اس شخص کو کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، کیونکہ نسل کا چلنا عموماً لڑکوں سے لیا جاتا ہے، لڑکیوں سے نسل کا چلنا نہیں لیا جاتا۔ تو عربوں میں جس کے ہاں بیٹے نہیں ہوتے تھے تو اس کو کہتے تھے یہ ابتر ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہ ابتر کا معنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت ہوئی اور ولادت کے کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے وہ دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ تو آپ کے دشمن جن میں عاص بن وائل یہ آپ کی دشمنی میں آگے تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا کہ آپ تو ابتر ہیں، نعوذ باللہ، آپ تو ابتر ہیں، آپ کی نسل تو آگے نہیں چلے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاص بن وائل سے یہ کہا کہ دیکھو نا، یہ کس طرح لوگوں کو بت پرستی، یعنی ہماری باپ دادا کی جو ترتیب چلی آ رہی تھی بتوں کی عبادت، اس سے ہٹا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں۔ یہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تو عاص نے ان کو یہ کہا کہ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ عاص بن وائل نے یہ بات کہی۔ اور کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مکہ آیا اور کافروں سے، مشرکین سے ملا، تو مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ یہ دیکھو نوجوان ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو باپ دادا سے ایک مذہب چلا آ رہا تھا بت پرستی کا، اس سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے مشرکین سے کہا تم لوگ ان سے بہتر ہو، تم ان سے بہتر ہو، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کہا۔ تو اس ساری صورتحال کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کی نسل ہی نہیں چلے گی، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نسل صرف بیٹوں سے چلا کرتی ہے اور نام صرف اولاد سے زندہ رہا کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد اور آپ کی امت اور آپ کی معنوی اولاد قیامت تک اتنی رکھی ہے کہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہوں گے، ساری انسانیت میں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سب سے بڑی امت محمد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہوں گے، اور قیامت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا جاتا رہے گا، اور اسی طرح آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور بے شمار آپ کے نام لینے والے ہوں گے۔ نسلی اولاد کے نہ ہونے سے آپ کا نام ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی روحانی اور معنوی اولاد یعنی آپ کی امت قیامت تک رہے گی، جو آپ کا نام ہمیشہ لیتے رہے گی، اور دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور ان کو اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے
کہ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی اولاد نہیں، نسبی اولاد نہیں، تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آپ کے تو اتنے سارے نام لینے والے ہوں گے کہ قیامت تک سب سے زیادہ آپ ہی کا نام لیا جائے گا. انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام دیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بھلائی. تو کوثر جنت کی نہر کا نام ہے، اور اس نہر سے 2 پرنالے آئیں گے. میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض بنا کر دیا جائے گا. وہ دونوں پرنالے اس حوض میں آ کر گریں گے، وہ ہو جائے گا حوض کوثر. تو نہر کوثر جنت میں ہے، اس سے حوض کوثر بنے گا میدان محشر میں. اور اس میدان محشر کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو حوض کوثر سے میدان محشر میں جام کوثر پلاتا ہوں گا. اور اسی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آئیں گے اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پیتے جائیں گے، جاتے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کے امتی تو کہا جائے گا، لیکن فرشتے ان کو آنے سے روک دیں گے. آپ فرمائیں گے یہ بھی تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں تھے تو آپ کی امت میں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا. جو دین آپ چھوڑ کر آئے تھے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ دین چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے اس میں کمی بھی زیادتی کر دی، تو ان کو حوض کوثر پہ آنے سے روک دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑی خیر عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. اب بہت بڑی خیر اور بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعزاز ہے. کسی بھی نبی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہوگا میدان محشر میں کہ وہ اپنی امت کو پانی پلائے. اور پانی بھی کون سا؟ نہر کوثر، جنت کی نہر. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یہ اعزاز دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ ہم آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پی کر میدان محشر کی گرمی سے بچیں گے. تو یہ بہت بڑی خیر ہے، ہمارے لیے بھی بہت بڑی خیر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز دیا، تو ساتھ میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے تو اب آپ 2 کام کیجئے. اللہ کی عبادت فصلی لربک، نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریے، وانحر، اور قربانی کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریے. ایک چیز تو یہاں سے یہ معلوم چلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت سارے انعامات ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے انعامات کا شکر ادا کرو عبادت کے ذریعے. اللہ کی نعمتوں کا شکر اصل کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی اور بڑھا دیں. جو اللہ کے انعامات ہم پر ہوں ویسے ہی اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو، غفلت نہ بڑھے. ہوتا یہ ہے مال دولت جب زیادہ آتا ہے تو انسان کی زندگی میں غفلت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب تم پر میرے انعامات ہوں تو عبادت بڑھا دو. تو یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام دیا گیا، تو کہا گیا کہ اب 2 عبادتوں کا آپ اضافہ کریں، یعنی نماز فصلی لربک، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے، وانحر، اور قربانی کریں. ایک عبادت جسمانی ہے یعنی جسم کو بھی خوب عبادت میں لگائیں، اور دوسری عبادت مالی ہے یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو معلوم یہ چلا کہ جسمانی عبادت سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، نوافل، نماز، تلاوت، روزہ، یہ ساری جسمانی عبادت ہیں. اور مالی عبادت سے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، یعنی قربانی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد، دونوں کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور اللہ کے جو انعامات ہیں ان انعامات کے شکر میں کرنے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اعطینا مانے ہم نے آپ کو عطا کی، دی، کوثر حوض کوثر، بہت بڑی خیر دی ہے ہم نے آپ کو. اس خیر کے شکر میں فصلی، نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے، وانحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو، اونٹ کی قربانی میں نحر کیا جاتا ہے نا، نحر، قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. اب آخری بات میں ان دشمنوں کو اللہ تعالیٰ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. یقین جانیے کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شانئک،
آپ کا دشمن هو الابتر، اسی کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا. کوئی اپنے بچوں کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، عاص بن وائل کوئی نہیں رکھتا، ابو لہب کوئی نہیں رکھتا اپنے بچوں کا نام. یعنی ان کا نام لینا انسان برا سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اعزاز، ثواب، نیکی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو دشمن آپ کو کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کے جب دنیا سے انتقال کر جائیں گے کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے نام لینے والے تو قیامت تک رہیں گے، آپ کی امت. اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ان الشانئک کے معنی ہوتے ہیں آپ کے دشمن هو الابتر، یہی جڑ، انہی کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی یہی بے نام ہو جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے. ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہوگا، ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، اور آپ کا تذکرہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.